اور آپ کو بتا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، جس میں 15 ججز پر مشتمل یہ بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ 5 سماعتیں ہوئیں اس کیس کی، اور اس دوران ججز نے بھی اپنے ریمارکس دیے، وکلا نے دلائل دیے، اٹارنی جنرل نے بھی اپنے دلائل دیے، اور جس کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ بعد میں سنایا جائے گا۔ 5 دن کی سماعت کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹایا جائے، اور آج 5 روز گزر چکے تھے اور بالآخر یہ سماعت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت، اور آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے اتفاق ہوا تو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلے کے حوالے سے اتفاق ہوا تو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ نثار عابد نمائندہ کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نثار عابد، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ابھی جا کر مشاورت کرتے ہیں، اگر کوئی اتفاق رائے ہوا تو آج ہی اعلان کر دیں گے، اگر ایسا نہ ہو سکا تو آپ کو پیغام بھجوا دیں گے۔ آج صبح ہی 11:30 بجے سے اس کی طویل جو سماعت تھی وہ جاری تھی۔ چیف جسٹس پاکستان کے فل کورٹ جو سماعت ہے وہ کر رہا تھا۔ اس میں جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تھا، جس کے بعد اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے اختیارات کو پارلیمنٹ بڑھا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے یہ کہا تھا کہ اگر اس بار سپریم کورٹ اختیارات کو بڑھا دیا تو ایکٹ کو ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ آرٹیکل 184 یا آرٹیکل 185 کے دائرے کو پارلیمنٹ بڑھا سکتی ہے۔ چیف جسٹس محمد علی مظہر نے کہا تھا کیا سپریم کورٹ کے اختیار کو بڑھانے کا پارلیمنٹ پر کوئی حدود بھی ہے یا نہیں ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں یہ کہا تھا کہ آرٹیکل 212 عدالتوں سے متعلق قانون سازی کے پارلیمنٹ کو حد مقرر کرتی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق قانون بننے کے دن سے ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق اس کی اطلاق کا کوئی حد نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ظاہری طور پر آپ کی دلیل مان لیں تو پارلیمنٹ ایک کی بجائے کئی اپیلوں کا حق دے سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ نے ایک اپیل دی تو دوسری اور تیسری اپیل کیوں نہیں دے سکتی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میرا خیال ہے ان مقدمات کو آ جائیں۔ وکیل جو حسن عرفان ہے انہوں نے اپنے دلائل کا جب آغاز کیا اٹارنی جنرل کے بعد تو انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 175 کے تحت سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی ممکن نہیں ہے۔ وکیل حسن عرفان نے کہا کہ عوام، پارلیمان اور حکومت ایک جیسی ممکن نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کے مطابق عوام کی نمائندگی منتخب نمائندے کرتے ہیں۔ حسن عرفان نے کہا کہ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ تنقید سننے کا حوصلہ رکھیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کوئی اپنی دلیل بنانے کے لیے حقائق بنانا چاہتا ہے تو اسے ہم سننا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب، چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کا کون سا فیصلہ اس کا کون سا نہیں، اس لوگ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ سے لیکچر سننے کے لیے ہم نہیں آئے، کون سا فیصلہ درست ہے اور کون سا نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ماضی کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمان کو مداخلت کا اختیار مل گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل کو پوری بات کرنے کا موقع دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ 184/3 سے پارلیمان اور حکومت کو مسئلہ ہوا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اصل چیز پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی آئینی حیثیت کا ہے۔ اٹارنی جنرل نے اسٹیل مل کی نجکاری قلمبند قرار دینے کی جو کرپشن از خود نوٹس تھا وہ لیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ از خود نوٹس لیا تو اسٹیل مل منافع میں تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سموار سے آج تک اسٹیل مل 206 ارب کا نقصان کر چکی ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس کا موجودہ کیس سے تعلق کیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ قانون سازی کے وقت میں یہ بحث ہوئی تھی۔ عائشہ ملک نے مزید یہ کہا کہ ابھی پارلیمان میں بحث کا ریکارڈ فراہم کیوں نہیں کیا ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ان سے حدیبیہ تک سپریم کورٹ کو چارج شیٹ کرتے ہیں وہ چیف جسٹس، ہم تنقید سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، آپ بھی حوصلہ رکھیں۔ جسٹس جو مسرت ہلالی ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل کو ٹوکتے ہوئے یہ کہا کہ جو مقدمات میں نظر ثانی پر
چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی نظر ثانی اپیل ایک دائر کرے تو پھر کیا ہوگا. اٹارنی جنرل نے نظر ثانی خارج کرنے کی اپیل دائر ہوئی تو عدالت کیس کا جائزہ لے گی. چیف جسٹس نے کہا کہ بطور کیس میں نہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ